بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر بیوی سے ہم بستری کو دل نہ چاہے تو اس سے ہم بستری ترک کر دینا جائز نہیں، کیونکہ ہم بستری اس کا شرعی حق ہے، اور ترک ہم بستری اس کے لیے مضر ہے، کیونکہ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے 99 درجے زیادہ ہے، مگر اللہ تعالی نے ان پر شرم و حیا غالب فرما دی ہے۔ یہ طبعی شرم و حیا عورت کا زیور ہے اور اس کی خلقت و فطرت میں شامل ہے۔ اسی طبعی حیا کی وجہ سے عورت آداب کی خوگر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس شوہر اپنی بیوی کو شرعی فعل کی دعوت دے اور وہ اس سے انکار کرے تو بیوی گناہ کی مرتکب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے کہ جب وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہو تو دروازہ بند کر کے پردہ کر لیتا ہو اور اللہ کے پردے سے اس فعل کو چھپاتا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ پوچھا کہ ایسا آدمی بھی ہے جو اسے دوسروں کے پاس جا کر بیان کرتا ہے؟ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا، کیا تم میں کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے خاوند کی خلوت کی باتیں دوسری عورتوں کو بیان کرتی ہو؟ عورتیں خاموش رہیں، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھنٹے پر کھڑی ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھانکتی ہے اور آپ کی باتیں سن کر کہتی ہے، یا رسول اللہ، خلوت کا ذکر مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی۔ فرمایا، جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شیطان عورت کسی شیطان مرد کو سرے راہ مل گئے ہو اور اپنی حاجت پوری کی ہو۔ درے اتنا لوگ ان کی طرف دیکھتے رہیں۔ اللہ پاک نے بچہ دان پیدا کیا، آلات مباشرت پیدا کیے سے مردوں کی پشت اور عورتوں کے سینے میں اولاد کا بیج پیدا کیا، شہوت کو مرد اور عورت پر مسلط کیا۔ ان باتوں سے جو مقصود الہی ہے وہ کسی عقل مند سے پوشیدہ نہیں۔ اگر کوئی شخص بیج یعنی نطفہ کو ضائع کرے اور شہوت کو کسی حلیے سے ٹال دے تو وہ پیدائش کی مقصد سے منحرف رہے گا۔ علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی مقاربت کرنے کا ارادہ کرے تو جسم کا لباس ہٹانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ ان کے گرد و حفاظت کا ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ شیطان ایسے میاں بیوی کو نہیں دیکھ سکتا، جنات ان کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے سنت ہے کہ انسان کپڑے اتارنے یا پہننے کے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرے تاکہ ان کے گرد و حفاظت کی چادر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان اور جنات ان کو نہ دیکھ سکے۔ لوگ سنت کا خیال رکھتے اور جسم سے لباس ہٹا دیتے ہیں، شیطان اور جنات ان کا جسم دیکھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ لڑکی پر جنات کا اثر ہو گیا، فلاں انسان پر جن کا اثر ہو گیا اور شیطانی اثرات ہو گئے۔ بحیثیت انسان اور مسلمان ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر خود اپنے لیے مصیبتیں خرید لیتے ہیں۔ اسی لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ جب اکٹھا ہونے کا ارادہ کریں تو اپنے جسم سے کپڑا علیحدہ کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تاکہ ان کو آپس میں لپٹے ہوئے کوئی شیطان یا کوئی جن نہ دیکھے، بلکہ شریعت نے یہ بات کہی کہ اگر جسم سے لباس ہٹائیں تو ایک بڑی چادر ہو جس کے اندر وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے۔ اس بڑی چادر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ہونے والی اولاد میں حیا پیدا فرمائیں گے۔ علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی نے اپنے اوپر بڑی چادر لینے کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ان کو شرمیلی اور حیا والی اولاد سے نوازا، جو کہ والدین کے لیے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد کا نطفہ ٹھہر گیا مگر میاں بیوی کی اگلی نماز قضا ہو گئی تو ان کی اولاد فاسق رہے گی۔ لہذا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں
مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف سے عموماً کوتاہی ہوتی ہے۔ میاں بیوی کی مقاربت کے بعد اگر اگلی نماز فجر کی ہے تو سستی کی وجہ سے قضا ہو گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی غسل کرنے میں سستی کر دیتے ہیں جس سے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ایک بات نکتے کی یاد رکھنا کہ جب بھی میاں بیوی کے ملاپ کی وجہ سے ان کی اگلی نماز قضا ہو گئی اور اس ملاپ کی وجہ سے ان کی اولاد ہو گئی تو اس اولاد کے اندر فسق و فجور آ جائے گا۔ جب ماں نے ہی اس عمل کی وجہ سے اللہ کے حکم کو توڑا پھر پھل بھی تو ایسا ہی ملنا۔ لہذا جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملے تو باہم ملنا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ مقاربت کی وجہ سے نماز قضا نہ ہو، بے شرمی اور بے حیائی کا معاملہ نہ ہو، بلکہ اللہ سے نیک اولاد کی تمنا ہو، جانوروں والا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔